فرق کرنے والے تھے، تو انہوں نے ہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کی کتاب کے دشمن، کیا تو نے چوری کی ہے یہ مال؟ اب اس کے بعد بھی اسے معتبر راوی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا میرے خیال میں ناانصافی سے کم نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روایت کی سند ابو ہریرہ تک جائے میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت عائشہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ صاحب کو جھوٹا کہا ہے، اور مولا علی نے تو کم از کم آپ انہیں صحابی تو مانتے ہیں نا، اہل بیت بھی مانتے ہیں، انہوں نے فرمایا ان اکذب الناس سے علی رسول اللہ ابو ہریرہ الدوسی۔ رسول اللہ پر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا وہ ابو ہریرہ ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر یہ مسلمان ہوا تھا، یعنی 7 ہجری میں، اور یہ 7 ہجری میں یعنی یوں سمجھیے کہ حضور کے ساتھ یہ 3 سال سے زیادہ نہ رہ سکا، مگر اس نے سب سے زیادہ حدیثیں پیش کی ہیں، اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ 5000 سے بھی زیادہ حدیثیں انہی حضرت سے منسوب ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ حدیثیں بنانے کا ماہر یہ شخص، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو ان کی کتابوں کی بنیاد یہ ہے۔ ہماری تو کتابیں الحمدللہ سب معصوم اماموں کے فرامین سے بھری ہوئی ہیں کہ جن کے سلسلہ سند کو دیکھیں تو ایک ایک مومن صالح نظر آتا ہے، ہر مومن صالح ان کے راویوں میں شامل ہے، اور پھر ان کے اپنے بیانات جب راویوں سے لے کر ان تک پہنچتے ہیں اور ان سے آگے جائیں، کسی بھی امام کو دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے، اور رسول جبریل کے ذریعے خدا تک جاتے ہیں۔ ہمارا تو سلسلہ سند یہ ہے۔ نہج البلاغہ ہمارے مولا کے خطبات کی کتاب ہے، خطبات کی سندیں بھی مل گئی ہیں۔ آپ کی تو یہ سیاہ ستہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان کی سند کا محور ابو ہریرہ ہے، تو جسے حضرت عائشہ جھوٹا کہہ رہی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت نے ائمہ شیعہ سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے تو شاگرد ابو حنیفہ ہیں، اور انہیں آپ دیکھیے ذرا، ان کی سیاہ ستہ دیکھیے، عجیب بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیاہ ستہ میں آپ دیکھیں کہ کتنی روایات ہیں کہ جو ان حضرت نے، یہ بخاری صاحب نے ائمہ اہل بیت سے نقل کی ہیں۔ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، کتاب اٹھا کے دیکھیں نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی کتابوں میں سوائے ان چند 9 مسلموں کے اور راوی ہے کون؟ صادق آل محمد کی کوئی روایت بتائیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو تو آپ خلیفہ راشد مانتے ہیں، ان کی کوئی روایت۔ بھائی آپ اتنی روایتیں ہیں اور ان میں صرف ایک ہی آپ کو نقطہ نظر آتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو نقل نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں وہ دشمن اہل بیت تھے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ جی دیکھیے وہ بیان مطلب میں کتنے امین تھے، یہ انہوں نے بخاری صاحب کی اور دوسروں کی دیانتداری کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کتنے امین تھے، کتنے دیانتدار تھے، کہ انہوں نے تو واقعہ کرتاس اور حضرت عمر سے بی بی کی ناراضگی کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں آپ
اس بات میں کم از کم سچے ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر سے بی بی کا ناراض ہونا بیان کر دیا، حضرت ابو بکر سے بی بی کا ناراض ہونا بیان تو کر دیا. یہ آپ نے ان کی دیانتداری کو کے باب میں قرار دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ مجبور تھے اس کو بیان کرنے میں. مولائے کائنات پر اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے. یہ بتائیے کہ بی بی سیدہ کی ناراضگی جن سے ہوئی، آپ ان کے بارے میں تو خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ناراض گئی ہیں بی بی، اور جن سے بی بی ناراض گئی ہیں آپ اپنی ہی کتابوں میں دیکھیے تو ان میں نظر آئے گا کہ خود ان سے رسول اللہ ناراض گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں. جن سے بی بی ناراض گئی گویا رسول ناراض گئے، اور جن سے رسول ناراض گئے وہ ہیں آپ کے خلیفہ، وہ ہیں آپ کے پیشوا، وہ ہیں آپ کے مذہب کی وہ بلند پایہ شخصیتیں کہ جن پر آپ کے مذہب کا دار و مدار ہے. میں کہتا ہوں کہ انصاف سے حقائق کو جاننے کی اگر کوشش کی جائے تو نہج البلاغہ کے ان خطبوں کو پڑھنے کے جن کی سند کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے اہل سنت بقول آپ کے کہ آپ اہل سنت ہیں، آپ کے میں کبھی کبھی بھول کر اہل سنت کہہ دیتا ہوں، ورنہ اہل سنت تو ہم ہیں جو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. آپ تو سنت معاویہ والے ہیں کہ جو علی کو گالیاں دیتا تھا، اور جس نے ممبر پر چڑھ کر مولائے کائنات کو سب و شتم کروایا اور دعائے قنوت میں گالیاں، اور ممبر پر چڑھ کر خطیبوں کے ذریعے گالیاں دلوائیں. اس بدبخت انسان کو، اس روح سیاہ انسان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس خلافت کے حقداروں میں سے تھا. تاریخ کا بدنام انسان جس نے علی کو گالیاں دلوائیں. میں کہتا ہوں کہ جو علی کو گالیاں دلوائے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے مسلمان کہا جائے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمان تھا، وہ خلیفہ تھا، وہ حاکم تھا. اجتہادی غلطی کو آپ جنگ صفین کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں، تو منبر پر گالیاں دلوانا تو آپ کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے. میں آپ سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام اصحاب کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. آپ آئیں، اگر آپ میں جرت ہے تو آپ آئیں، کتابیں لے کر آئیں، اور بیٹھ کر آمنے سامنے ہم آپ کے ساتھ بحث کو تیار ہیں. ہم ثابت کریں گے قرآن سے کہ اور احادیث نبویہ شریفہ سے اور تاریخ کے مستند حوالوں سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ کا مذہب خلاف قرآن ہے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا مذہب برحق ہے اور وہی فرقہ ناجیہ ہے. اور یہ جو میں آج پیش کر رہا ہوں، چونکہ مجھے حقائق بیان کرنے ہیں دلائل کے ساتھ. افسانہ بیعت کو کل سے شروع کروں گا اور ایک ایک سند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کوشش کروں گا کہ اسے کیمرے میں فوکس بھی کروں اور بتاؤں کہ دیکھیے کہاں کہاں پر تحریف ہوئی ہے. اور آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولائے کائنات نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں فرمائی، اور اس کے بعد یہ لوگ دروازے پر آئے اور انہوں نے وہ کام کیا کہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں ان کے اس خطبے تک پہنچا ہوں، ان کے بیانات پر معذرت چاہتا ہوں، ان کے بیانات پر اور جو بقول ان کے لیکچرز پر پہنچا ہوں کہ جہاں انہوں نے اولو الامر کی بحث شروع کی ہے. وہ انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کروں گا، چونکہ وقت ہمارا اب